بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی وقال الخلیل علیہ السلام وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام وفی الحدیث اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا، رواہ احمد فی مسندہ۔ محترم حاضرین، باب چل رہا ہے الخوف من الشرک، شرک سے بچنا، ڈرنا، احتیاط برتنا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہے۔ کچھ باتیں پچھلے درس میں آپ نے سماعت فرمائی، اب یہاں سب سے اہم مدعا جو بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے ریا۔ ریا کے بارے میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا، یہ عبادت میں داخل ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ الگ سے کوئی چیز دکھائی دے۔ اب ایک بندہ قبر پر جاتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے، سامنے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کر رہا ہے، دکھ رہا ہے، لیکن ریاکاری عبادتوں میں ہے اور یہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی ہے کہ کس کی نیت کیا ہے، لہذا اس سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یعنی یہ انسان کا پرسنل ذاتی میٹر ہے کہ وہ اسے خود سولو کرنے کی، حل کرنے کی کوشش کرے کہ میری نیت، میرے ارادے میں اخلاص ہو، شرک نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ یہاں ایک آیت نقل کی ہے سورہ ابراہیم کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو اس بات سے محفوظ رکھنا، دور رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ یہاں اصنام کس کو کہتے ہیں؟ یہ صنم کی جمع ہے، جو ہمارے اپنی زبان اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی کی جمع ہے اصنام۔ اصنام کہا جاتا ہے انسان یا انسان کے علاوہ کسی بھی شکل میں کسی کو تراش لیا جائے تو وہ صنم ہے، جسے ہم بت کہتے ہیں، چاہے وہ انسانی شکل میں ہو یا انسانوں کے علاوہ کوئی بھی شکل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہ لوگ بھگوا کلر ڈال کے پتھروں کو جمع کرتے ہیں اور اسے معبد بنا لیتے ہیں، مندر بنا لیتے ہیں، تو وہ بھی صنم ہے۔ لیکن وثن جو ہے یہ ہر وہ چیز جسے اللہ کے علاوہ عبادت کے قابل سمجھ لیا گیا اور وہ کسی بھی جگہ ہو، کسی بھی شکل میں ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ دعا مانگی، یہ موطا امام مالک کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو وثن یعنی عبادت کے قابل نہ بنانا۔ وثن ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بتوں کے علاوہ ہو اور کسی بھی جگہ موجود ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ بت ہو، صنم ہو، دراصل وہ چیز جسے اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی جگہ عبادت کے قابل سمجھ لیا گیا وہ وثن ہے۔ اس لیے آپ نے وثن کہا، صنم نہیں کہا، کہ اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب یہاں دیکھیے حدیث کو بھی کتنے غلط معنی میں لوگ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اپنی قبروں کے تعلق سے بھی کہا ہے نا کہ میری قبروں کی بار بار زیارت کرنے کی ضرورت نہیں، تم کہیں پر بھی ہو درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت رکھی ہے جو خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ جو بندہ بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ذریعے وہ درود مجھ تک پہنچاتا ہے، میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اس ضمن کے اندر جو باتیں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بار بار میری قبروں کی زیارت کی ضرورت نہیں، بار بار یا نہیں آنا ہے، تو اس کو بھی غلط معنی پہناتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تو بار بار کبھی کبھی نہیں بلکہ بار بار آنا چاہیے۔ اس حدیث کے معنی کو ہی تبدیل کر دیتے ہیں، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری قبروں کی زیارت کی ضرورت نہیں ہے، آ گئے اچھی بات ہے، لوگ عمرہ کے لیے چلے گئے، حج کے موقع پر چلے گئے یا مدینہ میں رہتے ہیں، تو آپ کے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ بلا وجہ زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں کہ میری قبروں پر آؤ تبھی درود بھیجو، دنیا میں کہیں پر بھی ہو درود بھیجو، وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اب اس حدیث کو لے کر لوگوں نے غلط معنی پہنایا کہ بار بار جانا چاہیے، آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی آؤ، بار بار آؤ، جبکہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے ہی نہیں۔ دوسری بات،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک ضمناً ایک مسئلہ ہے کہ بعض لوگ جب عمرہ کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود بھیجا جاتا ہے۔ کوئی حاجی ہے عمرہ کرنے والا، اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی قبروں کے پر جانا اور وہاں میرے نام کے پر درود پیش کرنا۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں میری قبروں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، آ گئے اچھی بات ہے، اور نہیں آئے جس جگہ پر بھی ہو درود بھیج دو، اللہ فرشتوں کے ذریعے وہ درود مجھ تک پہنچائے گا، میں اس کا جواب دوں گا۔ تو ضرورت کیا ہے ایسا طریقہ اختیار کرنے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے؟ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبروں کے تعلق سے کہا کہ اسے عبادت میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنا لی جائے کہ یہاں پر آئیں، جس طرح عرس بھرا جاتا ہے یا کسی غیر اللہ کے نام کے پر تہوار منایا جاتا ہے، وہاں بہت سارا شرک ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، صندل ہے، چادر ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، کندوریاں وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور کے پر اپنی قبروں کے تعلق سے دعا مانگی، اور آپ کی اس دعا کی برکت سے آپ کی قبر محفوظ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کے تعلق سے خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ وہاں آ کر کچھ شرکیہ بدعیہ اعمال کریں گے تو آپ کی قبروں کو بھی اوپن رکھا جاتا، سارے لوگ آئیں اور اس کی زیارت کریں۔ اس طرح شرک سے بچانے کے لیے اسے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کے تعلق سے خاص طور کے پر ہے۔ اب یہاں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے پر ثبات قدمی کی دعا مانگی، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم شرک سے بچیں گے۔ بغیر شرک سے بچے ہوئے کوئی بھی شخص توحید کے پر قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس آیت کا شاہد یہی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو امام الحنفاء ہیں، یعنی موحدین کے امام ہیں اور توحید کے داعی ہیں، وہ اس بارے میں اتنا ڈر رکھ رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو شرکوں کے بارے میں کتنا چوکنا رہنا چاہیے۔ یہاں یہ نہیں کہنا ہے کہ نہیں ہم تو عقیدہ توحید کے پر ہیں، کہنا کافی نہیں ہے۔ ابھی پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ گزرا کہ وہ نفاق کے بارے میں کتنا ڈرا کرتے تھے، صحابہ ڈرا کرتے تھے۔ تو نفاق ہے، شرک ہے، جتنا ڈرے اتنا ہمارے لیے بہتر ہوگا، اس لیے کہ یہ ایسا وائرس ہے انسان کو ڈائریکٹ جہنم میں پھینکے گا، اس کے علاوہ کہیں اس کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ نیز اب یہاں جو حدیث یہاں پر پیش کیے جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ شرک اصغر سے کون بچ پاتا ہے؟ ریاکاری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، شیطان اس معاملے میں بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں کو ٹارگیٹ کرتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ۔ اب یہاں اس کی جو تفصیل آ رہی ہے بڑی اہم ہے ریاکاری سے متعلق۔ یہاں انہوں نے جو کہا وفی الحدیث، حدیث میں، تو حدیث اسے کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے فعل یا اقرار یا وصف، یہ چار چیزیں آتی ہیں حدیث کے اندر کہ جو آپ کا قول ہو، آپ کا عمل ہو، یا آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پر اعتراض نہیں کیا، روکا نہیں، یا آپ کا وصف بیان کیا گیا ہو، خوبیاں، تو یہ تمام چیزیں احادیث کہلاتی ہیں۔ اب یہاں وصف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز بیان کیا گیا، آپ کے چہرے کو بیان کیا گیا، آپ کے کپڑے اور لباس کو بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وغیرہ کے تعلق سے حلیہ، آپ کی خصوصیات بیان کی گئی، حالانکہ اس میں آپ کا قول نہیں ہے، آپ نے کہا نہیں لیکن بیان کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی حدیث ہے۔ چار چیزیں اس میں آتی ہے، آپ نے کچھ کہا ہو، کچھ کیا ہو، یا آپ کے سامنے کچھ کیا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پر منع نہیں کیا، یا آپ کی خوبیاں، آپ کے اوصاف کو بیان کیا گیا۔ اب اسی طرح خبر آتی ہے، یہ حدیث کی اصطلاحیں ہیں۔ خبر کہتے ہیں ما اضیف الیہ و الی غیرہ، کہ جس میں نبی یا نبی کے علاوہ صحابہ کی طرف نسبت کی گئی ہو، وہ خبر ہے۔ اسی طرح ایک اور ہے اثر، یہ سب حدیث کی اصطلاحیں ہیں۔ ما اضیف الی غیر الرسول، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یعنی صحابہ کی طرف منسوب ہو، یا صحابہ کے بعد کسی تابعی کا قول ہو، تو یہ اسے اثر کہا جاتا ہے۔ ہاں
اگر اثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر دیا گیا تو وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ حدیث ہے۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اخوف ما اخاف علیکم، میں تم پر سب سے زیادہ خوف کھاتا ہوں، تو یہ مخاطب کون ہے؟ مسلمان۔ آپ پوری دنیا کے انسانوں کو نہیں، مسلمانوں کو، اس لیے کہ اس کے مکلف صرف مسلمان ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں خوف اور خطرہ پیش کیا وہ شرک اصغر ہے۔ اب یہاں ریاکاری کے تعلق سے بات آ رہی ہے۔ ریا کسے کہتے ہیں؟ ریاکاری، دکھاوا، نمائش کسے کہتے ہیں؟ ریاکاری کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان یعبد اللہ لیراہ الناس فیمدحوہ علی کونہ عابدا، کہ بندہ کوئی عمل جو اللہ کی عبادت والا ہوتا ہے اس عمل کو کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ اس کی تعریف بیان کرے کہ کتنا بہترین عبادت گزار ہے۔ یہ ریاکاری ہے، یعنی لوگوں کو دکھانے، لوگوں کی تعریف وصول کرنے کے لیے کوئی عمل کیا جائے کہ لوگ اس کو عبادت گزار کہیں۔ کہ اب یہاں یہ وضاحت کر رہے ہیں عبادت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، لیکن تعریف بندوں سے چاہتے ہیں اور لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ بھی غلط ہے۔ وہی کہ وَلَيْسَ يُرِيدُ أَن تَكُونَ الْعِبَادَةُ لِلنَّاسِ، کہ ریاکاری یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لیے عبادت کریں، عبادت اللہ ہی کے لیے ہوگی لیکن لوگوں کو دکھانے، لوگوں کی تعریف وصول کرنے کے لیے ہوگی، تو یہ ہے۔ ہاں اب یہ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ لوگوں کے لیے عبادت کرے، لوگوں کے لیے نماز پڑھے، لوگوں کے لیے قربانی کرے تو یہ تو شرک اکبر ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ایک عبادت جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے تو وہ غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے، شرک اکبر ہے۔ لیکن اگر عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن لوگوں کو دکھانا مقصود ہے تو یہ شرک اصغر ہے۔ یہ فرق سمجھ میں آتا ہے کہ شرک اکبر وہ ہوگا جس میں ڈائریکٹ مقصود لوگ ہوں گے، اور شرک اصغر میں کہ بندہ عمل اللہ کے لیے کرتا ہے لیکن تعریف لوگوں سے چاہتا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک مثال دیتے ہوئے انہوں نے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنی عبادت کے ذریعے لوگوں کو اس کو فالو کرنا یا اس عمل کے پر ابھارنا چاہتا ہے، ایک فرق ہے جو اس کے درمیان بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی عبادت کا ارادہ کرتا ہے تاکہ لوگ بھی وہ عبادت کرنے لگ جائیں تو یہ ریاکاری نہیں بلکہ دعوت الی اللہ ہے، کہ اس کی عبادت کی وجہ سے لوگوں کو بھی عبادت کا شوق پیدا ہو، یعنی وہ دو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے، عبادت کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ فرق یہاں پر بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَتَعَلَّمُوا صَلَاتِي، کہ میں نے یہ عمل اس بنیاد کے پر کیا ہے تاکہ تم میری اقتداء کرو اور میری نماز سیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پر بھی لوگوں کے سامنے نماز ادا کی تاکہ لوگ آپ کی نماز کو دیکھیں اور اسی طرح نماز ادا کریں، تو تعلیم ہے، لوگوں کو ترغیب دینا، لوگوں کو سکھانا ہے۔ بلکہ ہمارے اسلاف میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم گھر میں نماز ادا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہم اپنی نماز کو بڑے سنوار کر پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے بچے بھی ہماری طرح نمازی بنے اور اسی طرح نماز کو سنوار کر پڑھے۔ یہ فرق لوگوں کو دکھانا نہیں بلکہ لوگوں کو ترغیب دینا، دعوت دینا مقصود ہوتا ہے، یہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ مسلم کی ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے چندے کا اعلان کیا، کچھ غربا حضرات آ گئے تھے جن کے لیے بڑے تعاون کی ضرورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو لوگوں نے اعلان سنا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ فوری طور کے پر ایکشن میں نہیں آتے، تھوڑا تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو اتنے میں دیکھا کہ ایک بندہ ڈھیر سارا مال لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ اب وہ جیسے ہی لے کر آیا، دیگر اصحاب کرام نے بھی اسی کی مطابقت کرتے ہوئے خوب مال لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکھیر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، کہ اگر کوئی اسلام میں کسی اچھے طریقے کو ایجاد کرتا ہے تو اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس طریقے کو دیکھنے کے بعد کوئی اس کے پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر دیتا ہے۔ اب یہاں مسئلہ کیا تھا
کہ ایک بندے نے لوگوں کی ترغیب کے لیے زیادہ مال لا کر دے دیا تاکہ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ جمع کریں، اس لیے کہ ضرورت تھی۔ اب ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، کہیں کسی جگہ فساد ہو جاتا ہے، آتش زنی ہو جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، فسادات ہے یا سیلابی کیفیت ہو جاتی ہے، لوگوں کے لیے زیادہ مال کی ضرورت ہوتی ہے، فنڈ کی ضرورت، تو ایسے میں زیادہ سے زیادہ مال کی ترغیب دینے کے لیے کوئی بندہ لاتا ہے، وہ ریاکاری نہیں ہے، تاکہ لوگ بھی اس کو دیکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ مال خرچ کریں۔ تو یہ ترغیب دینے والا عمل ہے، نہ کہ لوگوں کے درمیان فیاضی اور سخاوت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو یہ نیت کا تھوڑا سا فرق ہے، اور اسی کی بنیاد کے پر ریا یا ترغیب کے درمیان فرق ہوتا ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ اب یہاں اس ضمن میں کافی اہم مسائل آ رہے ہیں، باریکیاں ہیں، بہت توجہ سے ان چیزوں کو سننا ہے کہ ریاکاری یہ باطل ہونے کی حیثیت سے دو قسموں کے اندر تقسیم ہوتی ہے، دو قسمیں۔ پہلی یہ ہے ان یکون فی اصل العبادہ، کہ عبادت کی اصل میں ہی ریاکاری ہو، یعنی جو عبادت کی جا رہی ہے اسی کے اندر ریاکاری شامل ہے، یعنی بندہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، اس کی تعریف بیان کریں، مقصود یہی ہے کہ لوگ اس کی عبادت کی تعریف بیان کریں، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کا یہ عمل باطل ہے، مردود ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے اس عمل کو کر رہا ہے، لوگوں سے تعریف بٹورنے کے لیے۔ اور اس ضمن میں مشہور روایت ہے جو کہ حدیث قدسی ہے مسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء یعنی الشرک، کہ میں تمام شرکاء میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کی یہاں آگے بات جو بیان کی گئی اس سے وضاحت ہوتی ہے، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکا، کہ اگر کسی نے کوئی بھی عمل کیا جس میں میرے علاوہ کسی اور کو شامل کر لیا، شریک کر لیا، تو میں اسے اور اس کے عمل دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی اس کے پر کوئی اجر نہیں دیتا۔ اب نماز اس نے تو اللہ کے لیے ادا کی، لیکن لوگوں کو دکھانا مقصود تھا کہ لوگ اس کی تعریف بیان کریں، تو ختم ہو گئی بات۔ اب اللہ اس عبادت کے پر اجر نہیں دے گا۔ یہی معاملہ قربانیوں کے موقع پر ہے، جو کھلا کھلا ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک بندہ لوگوں کے سامنے لا کر اپنے جانوروں کی نمائش کرتا ہے، 10 لوگوں کو دکھاتا ہے، اسٹیٹس لگاتا ہے اور واٹس ایپ کے پر ڈالتا ہے، دیکھو میں نے کتنا شاندار جانور لایا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کھلا کھلا سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ اپنی قربانی کی نمائش کر رہے ہیں تاکہ لوگ آپ کے مہنگے جانور کی تعریف بیان کریں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، جبکہ عبادت مخلصاً خاص طور کے پر اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے اظہار ہو بچنا چاہیے۔ اور یہی معاملہ ایک بندہ کعبۃ اللہ پہنچ گیا، وہاں لوگوں کے درمیان، وہاں سے سیلفی لے کے لوگوں کے درمیان بھیج رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ مسجد نبی پہنچ گئے، وہاں کی سیلفی لگا رہے ہیں، اپنے ڈی پی پر لگا کر رکھے ہیں، اسٹیٹس کے پر لگا کر رکھے، مقصود کیا ہے اس کا؟ وہ تو نیت اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن سامنے ایک چیز جو دکھائی دے رہی ہے، آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو یہ ریاکاری بڑی خفیف مہین چیز ہے جو اس طریقے سے ہمارے یہاں شامل ہوتی ہے، اور سوشل میڈیا کے دور میں تو اس کے ذرائع اور بڑھ گئے ہیں، میدان اور وسیع ہو چکا ہے۔ پہلے تو سوشل میڈیا نہیں تھا تو آپ کیسے لوگوں کے درمیان اس طرح اظہار کرتے؟ اب تو لوگوں کے درمیان اظہار کرنے کے مواقع بہت آ چکے ہیں، لہذا اس باب میں بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے کہا مجھے سب سے زیادہ خوف تم لوگوں کے پر شرک اصغر یعنی ریاکاری کا ہے۔ اب دوسری بات کہ ان یکون الریاء طارئا علی العبادہ، کہ ریاکاری اچانک عبادت کے پر طاری ہو جائے، یعنی ایک بندہ اللہ کے لیے ہی نماز پڑھنے کے لیے آیا اور اس میں کسی قسموں کی ریاکاری نہیں تھی، لیکن ہوا یوں کہ نماز کے دوران اس کے دل میں خیال آنے لگا کہ لوگ میری عبادت کی تعریف کریں۔ یہ دوران ہے، یعنی عبادت کے وقت تو اصل عبادت میں نہیں بلکہ عبادت کے دوران یہ کیفیت تعریفی، تو اس کے پر کیا حکم لگے گا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دو قسموں کے اندر منقسم ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے الاول ان یدافع، کہ وہ اس وسوسے کو، ریاکاری کے جذبے کو اوائڈ کرے، دفاع کرے، اسے ٹالنے کی کوشش کرے، اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کرے، شیطان کے اس وسوسے سے بچے، تو یہ اسے نقصان نہیں دے گی۔ یعنی شیطان وسوسہ ڈالے گا، اس کا کام ہی وہی ہے، نماز کے اندر آ کر وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کا کام ہے وسوسہ ڈالنا، ہمارا کام ہے کہ اپنی نیت، اپنے ارادے کو خالص اللہ کے لیے رکھیں، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو وہ عبادت میں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔
اب اس کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک بندے نے ایک رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد دوسری رکعت کے اندر لوگ چلے آئے، یعنی جب وہ پہلی رکعت ادا کر رہا تھا تو کوئی تھا نہیں، اکیلا تھا۔ اب تو وہاں پر ریاکاری کا سوال ہی نہیں ہوتا، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس کے بعد جب اس نے دوسری رکعت پڑھنا شروع کی تو دوسری رکعت کے وقت تو کچھ لوگ آ گئے ہیں، تو اس کے ذہن و دماغ کے اندر ریاکاری کا جذبہ پیدا ہوا۔ اب لوگ آ گئے ہیں، اب اس کے بعد اس کے ذہن و دماغ کے اندر جذبہ ہوتا ہے، کس حیثیت سے کہ وہ اپنے رکوع کو لمبا کر دے، سجدے کو لمبا کر دے، یا نماز میں رونے لگ جائے، تاکہ لوگ اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد اس کی عبادت کی تعریف بیان کرے، یا اس طریقے کا کوئی بھی عمل ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس طریقے کا جذبہ آتا ہے اس کے دل میں اور اس کو دفاع کرتا ہے تو یہ ریاکاری اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اس لیے کہ وہ ریا کو دور کر رہا ہے، گرچہ شیطان اس کے پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اور یہ جہاد کے قائم مقام ہے کہ آپ عبادت کے ساتھ مجاہدہ بھی کر رہے ہیں، یعنی شیطان سے بھی لڑ رہے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، اور شیطان جو حملہ کر رہا ہے ریاکاری کی شکل میں اس کا بھی دفاع کر رہے ہیں۔ تو یہ جہاد کے قائم مقام ہے۔ بڑی بات ہے جو یہاں پر انہوں نے کہی ہے۔ دوسری قسم یہاں پر یہ بیان کی ہے کہ آدمی چھوڑ دے، ٹھیک ہے، جذبہ آ رہا ہے، اچھی بات ہے، وہ لوگوں کو ریاکاری کے لیے دکھانے کے لیے عمل کرنا شروع کر دے، اسے نظر انداز کر دے، وسوسے کو ٹالے ہی نہ اور اس سے اپنی نیت کو خالص کرنے کی کوشش نہ کرے، تو یہ چیز اس کے عمل کو باطل کر دے گی، گرچہ وہ لمبا قیام کرے، لمبا رکوع کرے، لمبا سجدہ کرے، یا خوب روئے تاکہ لوگ اس کی عبادت کی تعریف کرنے لگ جائیں، تو یہ اس کی نماز کو باطل کر دینے والا عمل ہے۔ اب یہاں آگے یہ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں کافی اہم مسائل آ رہے ہیں۔ اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ ایک رکعت نماز ادا کیا، دوسری کے اندر ریاکاری کا جذبہ پیدا ہوا، تو کیا اس سے اس کی پوری نماز باطل ہو جائے گی، یا وہی ایک رکعت جو اس نے ریاکاری کے لیے پڑھی ہے وہ باطل ہوگی، بقیہ پہلی رکعت جو اخلاص کے ساتھ اس نے پڑھی تھی تو وہ باطل نہیں ہوگی؟ تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں تو اس کی دو حالتیں ہیں، کہتے ہیں یہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہوگا۔ پہلی حالت یہ ہے کہ ان یکون آخر العبادت مبنیا علی اولیہا، کہ عبادت کا آخر اپنے پہلے کے پر ہی مبنی ہے، یعنی اس نے اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی ریاکاری کے نماز کو شروع کیا، بیچ میں کچھ مسئلہ آیا لیکن پھر وہ اخیر میں اسے کور کر کے اس سے اپنے آپ کو بچا کر اخیر میں خالصتاً اللہ کے لیے نماز کو مکمل کر رہا ہے۔ تو اب یہ سوال ہوتا ہے تو کیا یہ اس بنیاد کے پر اس کا پہلا بھی غلط ہو جائے گا یا پہلا صحیح ہوگا، یعنی پہلی رکعت جو اس نے اللہ کے لیے ادا کی تھی اس کو مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ضمن میں بڑی اہم بات ہے، تھوڑا باریکیاں اس کو سمجھنے کی کوشش، کہ اگر وہ اس کو دفاع کر لے جاتا ہے جو پیچھے بیان کیا گیا، اگر وہ اس کا دفاع کر لیتا ہے تو پوری نماز صحیح سالم ہوگی، لیکن اگر وہ دفاع نہیں کرتا ہے وسوسے کا تو اول سے آخر تک اس کی پوری نماز باطل ہو جائے گی، اس کے پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا، گرچہ اس نے اخیر میں اصلاح کر لی لیکن اس نے وسوسہ جو آیا تھا اس میں اپنے آپ کا دفاع نہیں کیا۔ تو دفاع کرنا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں دوسری حالت کہ ایک عبادت دوسری عبادت سے الگ ہو، مثال کے طور پر ایک بندہ فرض نماز ادا کیا، ابھی جیسا کہ عشاء کی نماز ادا کی اور اس نے اخلاص کے ساتھ نماز ادا کر لی، لیکن نفل نماز کے اندر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ریاکاری کا، اب کیا کرنا ہے؟ تو کیا نفلوں کی بنیاد کے پر اس کی فرض نماز بھی باطل ہوگی؟ نہیں، اس لیے کہ فرض الگ عبادت تھی، نفل الگ عبادت ہے، مستقل عبادت فرض تھی، مستقل عبادت نفل ہے، تو جس کے اندر اس نے خرابی پیدا کی وہی نماز باطل ہوگی، اور جس کے اندر یہ چیز نہیں پائی گئی وہ عبادت محفوظ رہے گی۔ یہاں بتانے کا مقصود یہی ہے۔ اب یہاں انہوں نے ایک مثال دی، مثلا ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہیں، اب اس نے 50 روپے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیے، لیکن بقیہ 50 روپے اس نے ریاکاری کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا، تو ایسی صورت میں صرف 50 روپے جو اس نے الگ خرچ کیے تھے اس کے پر حکم لگے گا کہ وہ ریاکاری کیا، لیکن بقیہ 50 روپے جو اس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے اس کے پر یہ حکم ہوگا کہ وہ خالصۃ لوجہ اللہ تھا، لہذا اللہ اس کا اجر دے گا۔ تو یہ فرق کر رہے ہیں مثال دے کر بھی۔
اب یہاں اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کوئی شخص دوران وضو ریاکاری کا شکار ہو، یعنی اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، وضو بنا رہا ہے کہ میں یہ جو وضو بنا رہا ہوں اس کی بنیاد کے پر لوگ میری تعریف کرے کہ میں نماز کے لیے تیاریاں کر رہا ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہاں یہ مسئلہ ہے، تو کیا صرف وضو کے دوران اس طریقے کا وسوسہ آنا اور نماز میں وہ چیز نہیں ہونا، یعنی ریا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ رہا ہے، وضو کے درمیان یہ مسئلہ تھا لیکن نماز کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوئی، تو کیا یہ اس کی پوری نماز کو باطل کر دے گا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ وضو ایک مستقل عمل ہے، نماز ایک مستقل عبادت ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے کہ آپ بغیر وضو کے نماز نہیں ادا کر سکتے، بغیر وضو کے آپ نے نماز ادا کی نماز نہیں ہوگی، لیکن وہ ایک مستقل عمل ہے اور یہ نماز مستقل عمل ہے، لہذا وضو کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوئی، ریاکاری وغیرہ کی، تو اس کی بنیاد کے پر نماز باطل نہیں ہوگی، یہ وہی بیان کر رہے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ اس چیز کا جواب دیا جسے میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ابھی ریاکاری سے متعلق کافی اہم مسائل اور بھی ہیں، بڑے باریک مسائل ہیں، اور چونکہ یہ مسائل بہت پیچیدہ ہیں لہذا ہمیں اس کے پر خصوصی توجہ دینا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ خوفناک، سب سے زیادہ ڈرنے والا عمل ہے، لہذا ہمیں اس کے باب میں سب سے زیادہ فکر کرنا چاہیے جو ہماری عبادتوں کو ہونے کے بعد ڈائنامیٹ کر دیتا ہے، رائگاں کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہل ایمان کی دعاؤں میں سے ہے، اور سورہ آل عمران کی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے وقت سورہ آل عمران کی اخیر کی 10 آیتیں پڑھا کرتے تھے، کئی دعائیں منقول ہیں، اس میں بالکل اخیر میں جانے کے بعد ایک دعا نقل کی گئی ہے کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ کچھ عطا کر جو تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدہ کیا، یعنی نیک عمل کا تمہیں کیا ثواب ملے گا، اللہ تمہیں جنت کی نعمتوں سے نوازے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا ہے جو بالکل اخیر دعا ہے بہت ساری دعاؤں میں، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ہمیں قیامت کے دن ذلیل اور رسوا نہ کرنا۔ ایک سمپل سی مثال ہے کہ ہمارے یہاں ہفتہ واری پگار ہوتا ہے، ایک مزدور ہفتہ بھر محنت کرتا ہے، اس کے بعد جا کر جمعہ کے دن سیٹ سے پگار لیتا ہے۔ اب ایک مزدور پورے ہفتے محنت کرے، نائٹ ڈیوٹی ہو یا دن ڈیوٹی ہو، وہ بہت محنت کے ساتھ کام کرتا ہے، اور اتنی محنت کرنے کے بعد جب وہ جمعہ کے دن پگار لینے کے جاتا ہے کہ چلو مجھے پورے ہفتے کا پگار ملنے والا ہے، میرے بال بچوں کے کام آئے گا، ضروریات زندگی پوری ہوگی، لیکن جب وہ پگار لینے جاتا ہے تو سیٹ اسے دھکے دے کر مگا دیتا ہے، پگار نہیں دیتا ہے، پگار نہیں دیتا الگ بات کہ نہیں دے رہا ہے، اس کو دھکے دے کر بھگا دیتا ہے۔ تو انسان سوچے گا نا یہ کیا بات ہو گئی کہ میں نے اتنا کام کیا، پورا ہفتہ محنت کی، تو یہاں بجائے مجھ کے پگار ملے، پگار بھی نہیں دیا اور دھکے دے کر بھی نکال دیا، تو آدمی سوچے گا نا۔ تو قیامت کے دن ہماری زندگی کا جو معاملہ ہے یہ ہفتے مہینے سال کا نہیں، پوری زندگی کا ہے، کہ انسان پوری زندگی کا عمل لے کر جائے گا اور یہ سوچ رہا ہوگا کہ آج اللہ کی جناب میں مجھے اجر ملنے والا ہے۔ ہم عید الفطر کو بھی جاتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں جو عبادتیں کی اللہ سے اس کا اجر مانگے، قیامت کے دن انسان اپنی پوری زندگی کے حساب و کتاب کے لیے پیش ہوگا، لیکن جب وہاں پر جائے گا تو حیران ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے عمل کا اجر دینے کے بجائے اسے دھکے دے کر جہنم میں ڈلوا دیا۔ تو یہ بات سوچنے والی ہے نا۔ قرآن اسی کا تذکرہ کس کے اندر کرتا ہے؟ سورہ غاشیہ میں، کہ عاملۃ ناصبہ، ایک ایسی جماعت جو کام کرنے والی ہوگی۔ کیسا کام کرے گی؟ ناصبہ، تھکا دینے والی محنت، لیکن اتنی محنت کرنے کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ کا شکار ہو جائیں گے، اس میں داخل کیے جائیں گے۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ پوری زندگی کا سرمایہ، پوری زندگی کے عمل کے اجروں کے لیے جب پیش ہوں گے، وہاں ہمیں پتہ لگے گا کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے، بلکہ دھکے دے کر جہنم میں ہم کو پھینک دیا جائے، تو اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پناہ طلب کی جا رہی ہے، اللہ ہم کو قیامت کے دن کی رسوائیوں سے محفوظ رکھ، اور اس میں سب سے بڑی بات ریاکاری ہے۔ قیامت کے دن جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے، کتاب الامارہ میں، وہاں شہید بھی آئے گا، عالم دین بھی آئے گا، اور اس کے بعد ایک فیاض اور سخی شخص بھی آئے گا۔ اب تینوں عمل بہت بڑے ہیں،
شہید اپنی جان کی قربانی دے کر مسلمان کی سرحد کی حفاظت کرتا ہے، چھوٹی بات ہے، اپنی جان قربان کرتا ہے۔ اس کے بعد عالم دین جسے علم حاصل کرنے میں برسوں لگ جاتے، 8 10 15 20 سال، پھر اس کے بعد وہ محنت کرتا ہے، نکھار آتا ہے، لوگوں کے درمیان رہتے رہتے اسے شرعی امور کو بیان کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ اتنی محنت کرنے کے بعد جب وہ پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے کر رہا ہے، اس کے بعد ایک فیاض اور سخی جو بڑی محنت سے پیسہ کماتا ہے، اور پیسہ کمانے کے بعد توفیق بھی نصیب ہونا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، لیکن آخرت میں جب یہ جائیں گے تو پتہ یہ لگے گا شہید کو اس کی شہادت کا اجر نہیں ملے گا، عالم دین کو اس کی دعوت کا فائدہ نہیں ملنے والا، فیاض اور سخی کو اس کی سخاوت اور فیاضی کام آنے والی نہیں۔ تینوں کو کہا جائے گا کہ تم نے یہ کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، لوگوں سے تعریف وصول کرنے کے لیے کیا تھا، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ نتیجہ یہ ہوگا، حکم ہوگا انہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ قیامت کی رسوائی ہے۔ اس لیے اس باب میں بہت چوکنا، یہ جو باریک باتیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ ایک رکعت کے اندر انسان مخلص تھا، دوسری رکعت کے اندر ریاکاری پیدا ہو گئی، یا وضو کے اندر ریاکاری آئی، نماز کے اندر نہیں آئی، یہ باریک مسائل دراصل ریاکاری کے خوف کی بنیاد پر ہے جو ہمارے عمل کو ضائع اور برباد کرتی ہے۔ مزید تفصیلات کافی کچھ اور بھی ہے جو انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر عمل کے اندر ریاکاری جیسے شبہات سے وساوس سے محفوظ رکھے، خالصۃ لوجہ اللہ ہر عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔